إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، بڑائیاں اور کبریائیاں اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ہمارا خالق، مالک، پالنہار اور پروردگار ہے۔ بعدہ بے شمار درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام علیہم السلام و تسلیم پر، خصوصاً پیغمبر عظیم تر، افضل المرسلین، سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل اور اولاد پر، آپ کی ساری امت پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تربیت سے متعلق بہت سی باتیں آپ کے گوشے گزار ہو چکی ہیں۔ آج کے موضوع کا تعلق ہے والدین کی عظمت سے۔ والدین کی عظمت کیا ہے، والدین کے احسانات کیا ہیں، اور والدین، ماں باپ ہماری زندگی میں کیا مقام رکھتے ہیں، پھر ماں باپ کا مقام و مرتبہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کیا ہے، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ مختصر طور پر آج دیکھنے کی اور جاننے کی کوشش کریں گے۔ میاں بیوی جب تک میاں بیوی ہوتے ہیں اور والدین سے، بچوں سے، اولاد سے عاری ہوتے ہیں، اولاد نہیں ہوتی، تب تک میاں بیوی میں سے میاں کا جو درجہ ہے، میاں کی جو فضیلت ہے، وہ بیوی پر حاوی رہتی ہے، غالب رہتی ہے۔ اور جب بھی میاں بیوی کے آپسی حقوق اور فرائض کا معاملہ آئے گا یا تذکرہ ہوگا تو یہ مانا جائے گا، تسلیم کیا جائے گا کہ بیوی کے مقابلے میں شوہر کے حقوق زیادہ ہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر شوہر کے سامنے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو اجازت ہوتی سجدہ کرنے کی تو عورت کو، بیوی کو یہ حکم دیا جاتا کہ وہ اپنے شوہر کے سامنے سجدہ کرے۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی میں سے میاں کے یعنی شوہر کے درجات کو جو بلند رکھا ہے اس کی وجہ بیان کی ہے، قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، کیونکہ یہ فضیلت، یہ درجہ اللہ تعالیٰ نے ہی دیا ہے شوہر کو۔ اور اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ بما انفقوا، کیونکہ شوہر محنت کر کے، کسی طرح کر کے بچوں کے پیٹ پالنے کا، بیوی کے پیٹ پالنے کا انتظام کرتا ہے، نظم و نسق کرتا ہے، معاشی اور مالی استحکام کی کوشش کرتا ہے، اسی لیے شوہر کی فضیلت ہے بیوی پر۔ اور اللہ تعالیٰ نے بیوی کے بارے میں فرمایا فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ، یہ اگر باہر نہ جائیں، گھر ہی رہیں، گھر کے آشیانے کو سنبھالیں، تو ان کا کردار کیا ہونا چاہیے؟ فَالصَّالِحَاتٌ، یہ نیک ہوں، صالح ہوں، بات ماننے والی ہوں، فرما بردار ہوں، تابع دار ہوں شوہر کی، قانتاتٌ، اور ساتھ ساتھ میں فرما برداری کے ساتھ ساتھ یہ اللہ تعالیٰ کی بھی فرما بردار ہوں، حافظات للغیب بما حفظ اللہ، اور جو امانتیں شوہر نے بیوی کے پاس چھوڑی ہیں، چاہے وہ شوہر شہر گیا ہوا ہو، چاہے وہ شوہر باہر کمانے گیا ہوا ہو، کہیں بھی گیا ہوا ہو، اس کی جتنی امانتیں اس سے متعلق ہیں ساری امانتوں کی حفاظت کرنے والی ہوں۔ لیکن جب میاں بیوی کے بعد یا میاں بیوی کی زندگی میں ایک نیا ڈائمنشن شروع ہوتا ہے، اولادیں آ جاتی ہیں، تب یہاں سے ماں کی فضیلتیں بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ جذباتی اور اخلاقی سطح پر ماں کی فضیلت دوگنا اور تین گنا ہو جاتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ان فضائل سے باپ کے درجات کم ہو جاتے ہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے،
بچوں پر جو ماں باپ کے حقوق ہیں، ان حقوق میں ماں کی فضیلت اخلاقی سطح پر یا جذباتی سطح پر زیادہ ہے، 3 گنا ہے۔ اور اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ اولاد پر باپ کے مقابلے میں ماں کے حقوق اخلاقی طور پر اور جذباتی طور پر 3 گنا ہیں۔ اس کی دلیل ہے کہ ایک شخص آئے، جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال من احق بحسن صحابتی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتا دیجئے کہ پورے معاشرے میں، پورے خاندان میں سب سے بہترین شخص کون ہے، یعنی میرے اخلاق، میرے اچھے برتاؤ کا سب سے زیادہ مستحق شخص کون ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امک، تمہاری ماں ہے۔ پھر فرمایا ثم من، اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس کے ساتھ میں بہتر برتاؤ کروں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا امک، تمہاری ماں۔ پھر صحابی نے فرمایا ثم من، اے اللہ کے رسول اس کے بعد کس کے ساتھ اچھا سلوک کروں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی جواب دہرایا امک، تمہاری ماں ہی ہے۔ چوتھی مرتبہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابوک، تمہارے والد ہیں۔ اس سے یہ ثابت ہرگز نہیں ہوتا کہ والد کا درجہ جو ہے 3 گنا کم ہے، ہاں یہ ضرور ثابت ہوتا ہے کہ والدہ یعنی ماں کا درجہ 3 گنا زیادہ ہے نا، اس اعتبار سے کہ اخلاقی اور جذباتی کنیکشن بچوں کا ماں سے زیادہ ہوتا ہے۔ اور جب یہ میاں بیوی والد اور والدہ بن جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کے الگ الگ حقوق بیان کیے ہیں، ان کے الگ الگ فضائل بیان کیے ہیں۔ باپ ہے تو باپ کیا ہے؟ بچوں کے لیے، اولاد کے لیے باپ کیا درجہ رکھتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مقامات پر یہ اشارہ دیا کہ یاد رکھو، اگر والد راضی ہے، باپ راضی ہے تو رب راضی ہے، اور اگر باپ ناراض ہے تو رب ناراض۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رضا ربی فی رضا الوالد، کہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کس بات میں ہے؟ آپ کے والد کی خوشنودی میں ہے۔ والد اگر آپ سے خوش ہے، باپ اگر خوش ہے، یہ یاد رکھیے اور یہ جان لیجئے کہ یقیناً اللہ رب العالمین بھی آپ سے خوش ہے۔ وَسَخَطُ الرَّبِّ فِي سَخَطِ الْوَالِدِ، اور اگر والد ناراض ہے، باپ ناراض ہے تو یقین مانیے کہ رب بھی ناراض ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئر کہہ دیا کہ باپ کی رضامندی میں ہی رب کی رضامندی ہے۔ اسی لیے اگر والد ناخوش ہے، ناراض ہے، کوشش کرو اپنے والد کو خوش کرنے کی۔ یہ عبادتیں کام نہیں آئیں گی، یہ ساری عبادتیں اللہ رب العالمین ایک طرف رکھ دے گا اور والد کی ناراضگی کو ایک طرف رکھ دے گا۔ ابھی اس کی تفصیل انشاءاللہ آئے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع سے فرمایا کہ 3 لوگوں کی دعا جو ہے کبھی رد نہیں ہوتی ہے، 3 لوگوں کی دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی ہے نا۔ اور اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شرط نہیں لگائی ہے کہ دعا کے لیے شرط کیا ہے، نہ سیدھے کہا ہے، مطلق طور پر کہا ہے کہ والد جیسا بھی ہو، اگر والد نے دعا کر دیا تو وہ دعا قبول ہونی ہے۔ کیا فرمایا؟ وہ 3 لوگ ہیں، ان میں سے ایک شخص دعوت المظلوم، اگر مظلوم ہے، جس کے اوپر ظلم ہوا ہے، اس نے آہ کر دی تو ظالم پر اس کا اثر پڑے گا، بد دعا لگے گی۔ اسی طرح سے دعوت المسافر، سفر کرنے والی کی دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ تیسرے شخص دعوت الوالدی علی والدہ، باپ کی دعا اپنے بچے کے لیے ہر صورت میں قبول ہوتی ہے۔ زندگی میں اگر خوشیاں ہو، زندگی میں اگر ترقی ہو، ان ترقیوں کا کریڈٹ اپنے سر نہ کرو، اور یہ نہ سمجھو کہ یہ سب کچھ ہم نے کیا ہے۔ اس بوڑھے باپ کا بھی اس میں عمل دخل ہے جو چھپ چھپ کر تمہارے لیے روتا ہے، تمہارے لیے نہ جانے کتنے جتن کیے ہیں جس نے، اس کا بھی اس میں حصہ ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی باپ اپنے بچے کے لیے دعا کرتا ہے وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ لہٰذا آپ اگر صاحب اولاد ہیں تو آپ کی ذمہ داری ہے، اس حدیث میں اشارہ ملتا ہے کہ آپ اپنے بچوں کے لیے دعا بھی کیا کرو۔ اگر آپ کے بچے میں کوئی کمی ہے، کمی نہیں بھی ہے، تو اچھے مستقبل کے لیے، خوشگوار زندگی کے لیے اپنے بچوں کے لیے دعا کیا کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مہر لگا دی کہ باپ کی دعا اپنے بچوں کے لیے قبول
ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع سے فرمایا کہ باپ جو ہے، باپ جنت کا مین دروازہ ہے۔ الوالد اوسط ابواب الجنہ، تم کوشش کرتے ہو کہ جنت مل جائے اپنی عبادات کے ذریعے سے، اپنے روزوں کے ذریعے سے، صدقات اور خیرات کے ذریعے سے، ساری چیزیں چل رہی ہیں، مگر ایک چیز خراب ہے، باپ کے ساتھ تعلق اچھا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لکیر کھینچ دی ہے، کیا فرما دیا ہے؟ اوسط ابواب الجنہ، جنت کا مین گیٹ، بیچ والا جو بنیادی گیٹ ہے، بنیادی باب ہے، وہ کون ہے؟ تمہارے والد ہے، تمہارے باپ ہیں۔ الوالد اوسط ابواب الجنہ، اور اگر تم چاہتے ہو کہ یہ گیٹ نہ کھلے تو ٹھیک ہے، والد کو ناراض کر دو، اور اگر چاہتے ہو کہ تمہارے لیے جنت کا دروازہ کھول دیا جائے تو اس باب کی، اس گیٹ کی، یعنی اپنے والد کی حفاظت کرو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے والد کے ساتھ حسن سلوک کا یہ معیار بتایا ہے۔ ایک موقع سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ابر البر صلۃ المرء اہل ود ابیہ بعد ان یولی، نہ صرف یہ کہ والد کے ساتھ اچھا سلوک، اچھا برتاؤ ہونا چاہیے، الفاظ اچھے ہونے چاہیے، برتاؤ اچھا ہونا چاہیے، کیا والد کے ساتھ جو لوگ ملنے جلنے والے ہیں، جو ان کے دوست احباب ہیں، ان کے ساتھ بھی آپ کا سلوک اور برتاؤ اچھا ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ابر البر صلۃ المرء اہل ود ابیہ بعد ان یولی، کہ بہترین نیکیوں میں سے، بہترین عبادتوں میں سے ایک عبادت یہ ہے کہ انسان اپنے والد کے مرنے کے بعد والد کے دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اچھا برتاؤ کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں اشارہ دیا کہ نہ صرف والد کے ساتھ، والد کے دوستوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک، اچھا برتاؤ ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع سے فرمایا کہ والد کی صحیح اطاعت کیا ہے، صحیح فرما برداری کیا ہے، کہ وجد ولد والدہ، کہ ایک بیٹا اپنے باپ کو پا رہا ہے کہ وہ ذمہ داریوں کے درمیان گھرا ہوا ہے، وہ غلام ہے، مملوکن، وہ ایک طرح سے غلام ہے، فیشتریہ فیعتقہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے زمانے کے، اپنے عہد کی بات کی، کہ اگر کوئی شخص اپنے باپ کو پاتا ہے کہ اس کا باپ غلام ہے، کسی کے ماتحت کام کر رہا ہے، تو اس کی ذمہ داری ہے، پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے کمائی سے پہلے اپنے باپ کو آزاد کرائے۔ مفسر ابن کثیر نے لکھا کہ جن زمانوں میں، جن ادوار میں یہ حالات نہ ہوں تو اس میں یہ بات لازم آئے گی کہ اگر والد کسی جھمیلے میں پھنسا ہوا ہے، کسی بوجھ تلے دبا ہوا ہے، چاہے قرضے کا بوجھ ہو، کوئی بھی بوجھ ہو، بیٹی کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے باپ کے چہرے کو پڑھے، ٹینشن میں کیوں ہے باپ، تکلیف میں کیوں ہے، سوچتا کیوں رہتا ہے والد، چہرے پہ جھریاں کیوں ہیں، یہ دیکھنے کی کوشش کرے، اور جس الجھن میں، جس ٹینشن میں باپ ہے، اس ٹینشن سے اپنے والد کو نکالنا یہ بچے کی ذمہ داری ہے، اور یہی بنیادی حق ہے۔ کسی نے بڑی اچھی بات کہی ہے کہ ہمیں نہ پڑھاؤ رشتوں کی کوئی اور کتاب، ہمیں نہ پڑھاؤ رشتوں کی کوئی اور کتاب، پڑھی ہے میں نے باپ کے چہرے کی جھریاں۔ مطلب شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ رشتوں کے تعلق سے تمہاری پہلی پرائرٹی یہ ہے، تم اگر باشعور ہو گئے ہو، بالغ ہو گئے ہو، تمہاری پہلی پرائرٹی یہ ہے، دوست احباب دیگر لوگ بعد میں، تمہارے باپ کے ساتھ کیا مشکلیں ہیں، کن مشکلوں سے تمہارے باپ نے تم کو پالا ہے، پوسا ہے، تمہاری ضرورتوں کو پورا کیا ہے، یہ الجھنیں، یہ پریشانیاں کیسی ہیں، ذرا یہ جاننے کی کوشش کرو، یہ پہلی ترجیح تمہاری ہونی چاہیے۔ اسی طرح سے ماں جو ہے، ماں کی ذمہ داری کیا ہے اور ماں کا حق، ماں کا اسٹیٹس کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے الگ الگ سطح پہ، الگ الگ طور پہ پوری وضاحت کے ساتھ دونوں کے حیثیت کو، دونوں کے دائرہ کار کو بتایا ہے۔ ماں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ لقمان میں فرمایا، اور یہ بات کئی مقامات پہ اللہ رب العالمین نے فرمائی ہے، حملتہ امہ وہنا علی وہنہ وفصالہ، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ماں کیا ہے،
وہ ماں، وہ ذات، وہ شخصیت جس نے درد پہ درد اٹھایا ہے، جس نے مصیبت پہ مصیبت اٹھائی ہے تمہارے لیے، ایسی ناگواری جس میں جینا دشوار ہو، جس میں چل نہ سکتی ہو، جس میں پھر نہ سکتی ہو، جس میں سونا دشوار ہو، نیند حرام ہو، ایسی مشکلیں تمہاری ماں نے سہا ہے تمہارے لیے۔ اور اللہ رب العالمین نے اس تکلیف کو قرآن میں بیان کیا ہے۔ یہ تکلیف کیسی ہے، یہ درد کیسا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن میں بیان کیا۔ حملت امہ وہنا علی وہن وفصالہ 30 شہرا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہ صرف یہ کہ تم جوک کی طرح ماں کے پیٹ میں لپٹے رہے، پیدائش کے بعد بھی تم اس کے سینے سے جوک کی طرح لپٹے رہے، اس کے خون کو چوستے رہے، حتی اذا بلغ اشدہ، یہاں تک کہ تم بڑے ہو گئے، 40 سنہ، اور تم 40 سال کی عمر کو پہنچ گئے۔ 40 سال سن رشد مانا جاتا ہے۔ اس کے بعد قال ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، اس کے بعد اللہ کی توفیق سے، اپنے رب کی توفیق سے یہ دعا کیا کرو کہ پروردگار عالم جو نعمتیں تو نے مجھے دی ہے، میرے والد کو دی ہے، پروردگار عالم ان نعمتوں میں اضافہ کر۔ مطلب اللہ رب العالمین نے یہ اشارہ کیا ہے کہ ماں باپ کی عظمت کا احساس کب ہوتا ہے انسان کو؟ جب انسان ماں باپ کی حیثیت خود اختیار کر لیتا ہے۔ 40 سال کی تقریباً عمر ہو جاتی ہے، اس کے بعد انسان کو احساس ہوتا ہے کہ باپ بننے کا درد کیا ہے، ماں بننے کا درد کیا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے یہ اشارہ کیا اپنے ماں باپ کا شکر ادا کرو، انشکر لی ولی والدیک، کہ شکریہ اگر میرا ادا کرو گے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے شکریہ اگر میرا ادا کرو گے، تمہارے اوپر لازم ہے کہ اپنے ماں باپ کا بھی شکریہ ادا کرو، اس کے بغیر تمہاری دنیا اور آخرت دونوں ہی برباد ہے، ویران ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع سے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، جنت کہاں ڈھونڈتے ہو، جنت کہاں ڈھونڈتے ہو؟ الجنت تحت اقدام الامہات، تمہاری ماؤں کے قدموں میں جنت ہے۔ بہت مشہور، بہت معروف حدیث ہے۔ تو ماؤں کے قدموں میں جنت کیسے ہے؟ خدمت کر کے، ان کی بات مان کر، ان کی تابعداری کر کے، ان کی فرما برداری کر کے، وہ جیسا چاہیں ویسا کر کے، جائز معاملات میں ان کے مشوروں کو مان کر، ان کی باتوں کو اپنی زندگی میں نافذ کر کے، ایسے والد کی اور والدہ کی فرما برداری ہوتی ہے۔ بے شمار احادیث اس سلسلے میں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع سے، جو حدیث میں نے ابھی پڑھی ہے، کہ 3 مرتبہ ایک صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول کس کی خدمت کروں، پھر کس کی خدمت کروں، پھر کس کی خدمت کروں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ کہا اپنے ماں کی، چوتھے مرتبہ میں فرمایا اپنے والد کی۔ ان تمام احادیث سے، ان تمام دلائل سے کیا باتیں ثابت ہوتی ہے؟ ثابت یہ ہوتی ہے کہ ماں ہو یا باپ، دونوں کی خدمت کرنی ہے، دونوں کی اطاعت کرنی ہے، دونوں کی فرما برداری کرنی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں جو اسلوب اختیار کیا ہے، اس اسلوب کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور یہ جو اسلوب ہے اللہ تعالیٰ نے 5 مقامات پر اختیار کیا ہے۔ یہ اسلوب جو ہے تقریباً اللہ رب العالمین نے 5 مقامات پر اختیار کیا ہے۔ کیا ہے اسلوب؟ کہ پہلے اپنے حق کی بات کی اللہ تعالیٰ نے، کہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، اللہ کی ہی عبادت کرنا۔ اس کے فوراً بعد کس کا ذکر کیا؟ ماں باپ کا ذکر کیا۔ کیا ثابت کرتا ہے اللہ رب العالمین؟ مفسر ابن کثیر نے لکھا ہے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جس طرح اللہ رب العالمین کا حق ادا کرنا فرض ہے، ضروری ہے، اسی طرح والد کا حق ادا کرنا ضروری اور فرض ہے۔ جس طرح اللہ کا حق ادا نہ کر کے انسان جہنم میں چلا جائے گا، اسی طرح ماں باپ کا حق نہ ادا کر کے انسان جنت نہیں پا سکتا ہے، وہ جہنم میں ہی جائے گا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے اپنے حق کے فوراً بعد والدین کے حقوق کا تذکرہ کیا ہے۔ کیا اسلوب ہے؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ تمہارے رب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تعبدوا الا اياه، اور تمہارے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ اس سرزمین پر سب سے زیادہ جس کے ساتھ اچھا سلوک ہونا چاہیے، اچھا برتاؤ ہونا چاہیے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ، ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں، او کلاہما، یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں، فلا تقل لہما اف، تو انہیں اف تک نہیں کہنا ہے، انہیں اف تک نہیں کہنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے آخری درجہ جو ناگواری کا ہے وہ بتا دیا ہے اور لکیر کھینچ دی ہے کہ جب اف تک نہیں کہہ سکتے ہو تو چلا کر بولنا، ان کے ساتھ زیادتی کرنا،
ان کے ساتھ گالم گلوچ کرنا، ان کے ساتھ مار پیٹ کرنا، یہ کیسے حلال ہو سکتا ہے اور یہ کیسے انسانیت کو گوارا ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ایک لکیر کھینچ دی ہے، انتہا بتا دی ہے کہ جس ذات کو، جس شخصیت کو تم اف تک نہیں کہہ سکتے ہو، اس کی نافرمانی کیسے کر سکتے ہو، ان کی بےزتی کیسے کر سکتے ہو، ان کو گھر سے نکال کیسے سکتے ہو؟ فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما، انہیں جھڑکنے کی کبھی کوشش نہیں کرنا. وقل لهما قولا معروفا قولا کریما، اور ان کے ساتھ اچھے الفاظ کا استعمال کرو، جتنے اچھے الفاظ ہو سکتے ہیں، محبت کے سارے الفاظ اپنے والد اور والدہ کے لیے بچا کر رکھو. تمہاری محبتیں دوستوں کے لیے ہو، دیگر تمام لوگوں کے لیے ہوں، مگر تمہاری محبتوں کے سب سے زیادہ مستحق تمہارے والدین ہیں. تم ساری محبتیں باہر نچھاور کر کے چلے آتے ہو، ساری محبتیں اپنے آفس کے لوگوں میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے دوستوں میں، مگر گھر آتے ہو تو ماں باپ کے ساتھ چلا چلا کر گفتگو کرتے ہو. اللہ تعالیٰ نے جو نظام بنایا ہے اس نظام کو سمجھو. اللہ فرماتا ہے وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، بہترین الفاظ جو تمہارے پاس ہیں، بہترین اسلوب جو تمہارے پاس ہیں، وہ اسلوب اپنے والد اور والدہ کے لیے اختیار کرو. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور ہمیشہ اپنے بازو کو، اپنے پر کو جھکائے رکھو. اللہ رب العالمین نے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ ہے پر. کیا انسان کے پر ہوتے ہیں؟ پر نہیں ہوتے انسان کے. اللہ رب العالمین نے یہ اسلوب اختیار کیا ہے کہ پوری طرح سرنڈر کرو اپنے آپ کو اپنے والد اور والدہ کے سامنے. یہ اسلوب اختیار کیا اللہ رب العالمین نے. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، محبت کی، رحمت کی ساری چیزیں، خود سپردگی تمہارے والدین کے سامنے ہونی چاہیے. اور اپنے والد والدہ کے لیے دعا کرتے رہو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. ان اوقات کو یاد کرو جب تمہارے والد اور والدہ نے تمہارے اوپر احسانات کیے تھے. کبھی چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھو، بڑے ہو کر کبھی چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھو کیسے ان کے والد ان کی تربیت کرتے ہیں، انگلی پکڑ کر دکان پہ یہاں وہاں لے جاتے ہیں، کیسے ان کی والدہ ان کی خدمت کرتی ہیں. کبھی اس بچپن کو بھی یاد کرو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اور دعا کرو کہ پروردگار عالم اسی طرح رحم فرما میرے والد اور والدہ پہ جس طرح انہوں نے مجھ پر رحم کیا ہے. اگر وہ رحم نہ کرتے تو آج ہم زندہ ہی نہ بچتے. اپنے والد اور والدہ کا احترام بجا لانا ضروری ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک لهم اللعنۃ ولهم سوء الدار. یہ اللہ تعالیٰ کا عہد ہے، جس نے اللہ تعالیٰ کے عہد کو توڑ دیا اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت. اولئک لهم اللعنۃ، اور جس نے اس عہد کو، اس رشتے کو توڑ دیا جس رشتے کو اللہ تعالیٰ نے لازم قرار دیا ہے جوڑنے کے لیے، صلہ رحمی کے لیے، اس رشتے کو اگر توڑ دیا ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا اولئک لهم اللعنۃ ولهم سوء الدار، ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے اور ایسے لوگوں کے لیے برا ٹھکانہ جہنم ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور رب العالمین نے کچھ مستثنیات بتائے ہیں کہ اگر والد یا والدہ کچھ غلط بات کی طرف رہنمائی کر رہے ہوں تو ہمیں ان کی بات نہیں ماننی ہے، بقیہ ساری چیزوں میں ان کی بات کو ماننی ہے بطور دلیل، بطور ریفرنس. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، کہ اگر وہ شرک کی بات کریں، کفر کی بات کریں تو ان کی بات نہیں ماننی ہے. وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، مگر ہاں دنیاوی معاملات میں جو ان کے حقوق تمہارے اوپر ہیں، تمہارے جو فرائض ہیں اپنے ماں باپ کے تئیں، ان فرائض کو ادا کرتے رہنا ہے، گرچہ کہ وہ مشرک ہو، گرچہ کہ وہ کافر ہو، گرچہ کہ وہ بے نمازی ہو، گرچہ کہ وہ بے دین ہو. وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میری ماں جو ہے مسلمان نہیں تھی، مومن نہیں تھی. اتتنی راغبۃ، وہ میرے پاس آئی کہ میں ان کے ساتھ حسن سلوک کروں. تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اللہ کے رسول کیا کروں؟ آسلوہا، کیا میں ان کے ساتھ حسن سلوک کروں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم، ہاں، گرچہ کہ مشرکہ ہے، گرچہ کہ تمہارے مذہب کو ماننے والی نہیں ہے، توحید کو ماننے والی نہیں ہے، گناہ گار ہے، مگر پھر بھی ماں ہے، اس لیے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے. قال نعم، اچھا سلوک، اچھا برتاؤ کرنا ہے.
اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ ایکسیپشنز ہیں. ایکسیپشنز کیا ہیں؟ لا تحلفوا بآبائکم ولا تحلفوا بأمہاتکم ولا تحلفوا بالانداد الا باللہ ولا تحلفوا باللہ وانتم صادقون. صحیح بخاری. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبھی بھی اپنے ماں باپ کی قسمیں نہ کھاؤ. ماں قسم بول دیتے ہیں نا, اللہ کے رسول نے فرمایا ناجائز ہے. ولا تحلفوا بالانداد, بتوں کی قسم نہیں کھائی جا سکتی ہے, اللہ کی قسم کھاؤ. اور اللہ کی بھی قسم نہ کھاؤ جبکہ معاملہ جھوٹ کا ہو. وانتم صادقون, جب سچے ہو تب اللہ تعالیٰ کی قسم کھاؤ. تو اللہ رب العالمین نے لکیر کھینچ دی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دائرہ بنا دیا ہے کہ کن کن چیزوں میں اپنے ماں کی بات ماننی ہے, اپنے باپ کی بات ماننی ہے. اچھا, جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نافرمان ہیں اس سلسلے میں, یعنی اپنے والدین کی نافرمانی کے ضمن میں, تو ان کا حشر کیا ہوگا؟ آپ یاد رکھیے کہ جو لوگ اپنے والدین کی نافرمانی کرتے ہیں وہ نہ دنیا میں خوش رہ سکتے ہیں نہ آخرت میں ان کے لیے اچھا ٹھکانہ ہے. جریج کا معاملہ بہت مشہور ہے, صحیح بخاری میں روایت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے اس شخص کا, اس بزرگ کا واقعہ بیان کیا. بہت نیک تھے, پرہیزگار تھے, نماز پڑھتے تھے. ان کی والدہ بلاتی تھی, اس وقت وہ نماز میں ہوتے تھے, جواب نہیں دے پاتے تھے. کئی بار ایسا ہوا ماں نے بد دعا کر دیا کہ تجھے کسی بدکار سے پالا پڑ جائے. جریج بہت نیک تھے, پرہیزگار تھے, بنی اسرائیل کے قوم کے تھے. اچانک ایسا ہوا کہ ایک دن بدکار عورت آئی, انہوں نے بہلانے پھسلانے کی کوشش کی. جریج پرہیزگار تھے, وہ اس کے جال میں نہیں آئے, لیکن کسی اور کے ذریعے سے اس نے بدکاری کرا لیا اور بدنام کر دیا جریج کو کہ جریج نے ایسا کیا ہے میرے ساتھ. بات عام ہو گئی, جریج کو لایا گیا لوگوں کے سامنے. پھر لوگوں نے کمنٹ کرنا شروع کیا, لوگوں نے بدنام کرنا شروع کیا, گالیاں دینی شروع کی. پرہیزگار بنتے ہو, نیک بنتے ہو, متقی بنتے ہو اور منہ کالا کراتے ہو. اس کے بعد اچانک وہ بچہ جو پیدا ہوا ہے بولنے لگا اور کہنے لگا نہیں, اس شخص نے میری والدہ کے ساتھ ایسا نہیں کیا, بلکہ ایک چرواہا ہے جس نے یہ جرم کیا ہے. اس کے بعد جریج مسکراتے ہیں. لوگوں نے پوچھا جریج مسکرا کیوں رہے ہو؟ وہ کہنے لگے ہاں, میری والدہ نے ایک موقع سے بد دعا کر دیا تھا کہ جا تجھے کسی بدکار عورت سے پالا پڑ جائے. آج میں نے دیکھ لیا. وہ سارے لوگ جنہوں نے اپنے والدین کا احترام نہیں کیا ہے, جنہوں نے اپنے والدین کی عزت نہیں کی ہے, ماں باپ کا احترام نہیں کیا ہے, اپنے بچپن کو بھول گئے, ان حالات کو بھول گئے جن حالات میں تمہارے والدین نے تمہیں پالا ہے, وہ سارے لوگ اس مرحلے سے گزرتے ہیں ایک نہ ایک دن. ان کے حالات دیکھ لو, چاہے جتنے بھی خوش ہو جاؤ, چاہے جتنے بھی حالات اچھے ہو جائیں, والدین اگر خوش نہیں ہیں تو آپ خوش نہیں رہ سکتے ہو. یہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے. اور ایسے لوگ بدنام بھی ہوتے ہیں, ذلیل بھی ہوتے ہیں, رسوا بھی ہوتے ہیں. باتیں بہت سی جذباتی ہیں, کہنے کی ہیں, لیکن چونکہ وقت مختصر ہے اس لیے میں یہ اشارہ کرنا چاہتا ہوں, یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اپنے والدین کا احترام کرو, والدین کے ساتھ اچھے برتاؤ کے ساتھ پیش آؤ. آج سے یہ وعدہ کرو کہ انشاءاللہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں گے, اچھا سلوک کریں گے. اپنی محبتیں کہیں اور نچھاور کر کے نہ چلے آؤ, اپنے آپ کو خالی کر کے نہ چلے آؤ. اپنے اخلاق اور کردار بچا کر رکھو اپنے والدین کے لیے, محبتیں بچا کر رکھو اپنے والدین کے لیے. کبھی سوچو تو صحیح, ان چہروں کو دیکھو تو صحیح جن چہروں میں تمہارے لیے فکر ہے, جن چہروں میں جھریاں پڑی ہوئی ہیں تمہاری پرورش کے لیے, تمہاری تربیت کے لیے. جو چہرے بوڑھے ہو گئے, جنہوں نے ہنسنا چھوڑ دیا, جنہوں نے اپنا پورا وقت لگا دیا تمہاری تربیت کے لیے, ان کے بارے میں بھی کبھی سوچو. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. پروردگار عالم ہمیں اپنے والدین کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اے اللہ ہمیں والدین کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرما. اے پروردگار عالم ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اے اللہ جن کے والدین زندہ ہے پروردگار عالم انہیں اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. جو لوگ ماں باپ کے نافرمان ہیں اے اللہ انہیں فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرما. اور جن کے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما, ان کے والدہ کی مغفرت فرما, ان کے والد کی مغفرت فرما. جو لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں اور مومن ہیں پروردگار عالم ان کی مغفرت فرما. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.